آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور روح زمین پر بڑی ہی متبرک اور پاک جگہ ہے۔ لوگ خانہ کعبہ جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے مغفرت اور رحمت کی امید لگاتے ہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں دو بدبخت ایسے بھی گزرے ہیں جو خانہ کعبہ میں ایک فعل بد کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے غضبناک ہو کر ان کو بت بنا دیا۔ آخر وہ دونوں کون تھے اور انہوں نے ایسا کون سا گھنونا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گئے؟ آئیے آج کی کہانی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ روایت ہے کہ یمن کے ارد گرد کے علاقے میں نائلہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو بے حد خوبصورت تھی اور اسے اپنے حسن پر بڑا غرور بھی تھا۔ نائلہ جب بھی بازار یا کسی بھی جگہ پہ نکلتی اس نے بے حد مختصر کپڑے پہنے ہوتے۔ لوگ اسے دیکھ کر فحش اشارے کرتے اور جتنے بھی مرد اور لڑکے وہ اسے تعلقات بنانے کے خواہش مند نظر آتے۔ قبیلہ جہریم کے سردار کا بیٹا اصاف بن یالا بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو نائلہ سے تعلقات بنانے کا خواہش مند تھا۔ بالآخر نائلہ اور اصاف میں پہلے اشارہ بازی شروع ہوئی، پھر مسکراہٹوں کے تبادلے ہونے لگے اور آخرکار دونوں ایک دوسرے سے محبت کے دعوے کرنے لگے، مگر افسوس کہ ان کی محبت محض چند دنوں کی تھی، پھر وہ دونوں فعل بد یعنی کہ زنا پر اتر آئے۔ ان کی یہ حرکتیں جب برسر عام ہونے لگی تو ان کے گھر والوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ انہی دنوں حج کا موسم آ گیا۔ قبیلہ جہریم کے لوگ حج کی تیاری کرنے لگے اور پھر وہ مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کر گئے۔ نائلہ اور اصاف بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ نیت دونوں کی حج کی تھی، مگر وہاں جا کر جب سب لوگ حج کے مختلف مناسک میں مصروف ہو گئے تو ان پر سے سب کی نظر ہٹ گئی۔ ایک دن کعبے کے ارد گرد رش کم تھا تو شیطان نے ان دونوں کو اکسایا اور وہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر فعل بد یعنی کہ زنا میں مشغول ہو گئے۔ خانہ کعبہ کی اس بے حرمتی پر آسمان پر بجلیاں کڑکنے لگی، سمندروں میں طغیانی آ گئی اور زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور اللہ نے غضبناک ہو کر ان دونوں کا زنا کی حالت میں ہی روحیں قبض کر لی، ان کو اسی حالت میں بت بنا دیا۔ مگر رکیے، ابھی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ قبیلہ جہریم کے لوگ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں کو شرمناک حالت میں دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ یہاں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ اس پر انہوں نے بھی ان دونوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کے بتوں کو اٹھا کر صفا اور مروہ کے درمیان رکھ دیا گیا۔ اب یہ ہوتا کہ جو بھی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا وہ ان دونوں کو جوتے مارتا۔ ایک نسل تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دوسری نسل آ گئی تو انہوں نے جوتے مارنے کے بجائے تھپڑ مارنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ کام بھی کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ تیسری نسل نے تھپڑ مارنے کے بجائے صرف ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ اب جو چوتھی نسل آئی وہ ان سے بھی ایک قدم آگے نکلی۔ انہوں نے ان دونوں بتوں کو صفا اور مروہ سے اٹھایا اور انہیں خانہ کعبہ کے برابر لا کے رکھ دیا۔ یہ وہی دور تھا جب عرب مکمل طور پر گمراہی اور بے حیائی میں ڈوب چکا تھا۔ اب خانہ کعبہ کے ارد گرد تالیاں بھی بجائی جاتی تھی اور ننگے طواف کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اصاف اور نائلہ کا بت اب اللہ کے غضب کی نشانی کے بجائے محبت کی علامت بن گیا اور ان کے قصے سنانے کے لیے قصہ گوئی کی محفلیں ہونے لگی۔ لوگ محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی پوجا کرنے لگے، چڑھاوے چڑھائے جانے لگے اور اللہ کی غضب کی علامت اب عربوں کے لیے اپنی ایک محبت کی علامت بن چکی تھی۔ عرب بڑے فخریہ انداز میں ایک دوسرے کو ان کی محبت کی کہانیاں سنانے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو ان تمام گمراہیوں اور برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ جب نبوت کا دور شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار فرماتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسلام سارے عرب پر غالب آیا اور 9 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور فرمایا،
حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ پھر اصحاب اور نائلہ کے بت کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بے حیائی اور غضب کے مجسمے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہر قسم کی جدید برائیوں سے اور شیطانی وسوسوں سے، شیطانی راستوں سے چلنے سے بچا کے رکھے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کل۔